بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل مضارع حروف جازمہ نفی جہت بلم۔ کچھ سبق قبل ہم نے یہ بات جانی تھی کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اور اس کے اعراب کو تبدیل کرنے والے عوامل اور حروف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں فتح دیتے ہیں، یعنی زبر لگا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اصل اعراب کو ختم کر کے فعل مضارع کے آخر میں ساکن لگا دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق بھی انہی حروف سے متعلق ہے جو فعل کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، جن کو حروف جازمہ کا نام دیا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نفی جہت بلم لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل انہی حروف میں سے ایک حرف ہے لم، جس کو نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم اپنے اس سبق کے اندر تمام حروف کو زیر بحث نہیں لائیں گے، بلکہ ان کی مختصر تشریح سمجھ کر ہم ایک ہی حرف کو، یعنی لم حرف کو آگے لے کر چلیں گے، اس کی گردان جانیں گے، جس کے ذریعے دیگر حروف کی بھی طریقہ کار اور دیگر حروف کی گردانیں بھی ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ قرآن پاک کی چند آیات دیکھ رہے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم نشرح لك صدرك، ولما يعلم الله بل لما يذوق عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت کے اندر فعل مضارع کا صیغہ موجود ہے۔ یجعل، یعلم، نشرح، یعلم، یذوق، یدخل۔ ہر آیت کے ٹکڑے کے اندر فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کا آخری حرف ان تمام جملوں کے اندر ساکن ہے۔ پہلے جملے کو دیکھیے، الم یجعل ساکن ہے، دوسرے میں الم یعلم ساکن ہے، تیسرے میں الم نشرح ساکن ہے، اور چوتھے میں ولما یعلم اللہ۔ یہاں پہ ساکن کو کسرہ کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ جب عربی زبان کے اندر کسی ساکن حرف کو حرکت دی جاتی ہے تو زیر کی حرکت دی جاتی ہے۔ اصل میں ہے ولما یعلم اللہ، تو جب ملا کے دونوں کو پڑھا تو ولما یعلم اللہ بن گیا۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، بل لما یذوق عذاب۔ اب آپ کو معلوم ہے اصل میں صیغہ ہے یذوقون، اب نون اس لیے گر گیا کہ اس کو یہاں پہ ایک حرف ساکن کر رہا ہے۔ اور آخری جملہ دیکھیے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب یہاں پہ بھی کسرہ کی صورت میں ساکن ظاہر ہوا ہے کہ اصل میں ساکن ہے ولما يدخل الایمان، لیکن جب ساکن کو حرکت دی گئی عربی زبان میں تو کسرہ کے ذریعے، زیر کے ذریعے حرکت دی گئی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں تمام آیات کے ٹکڑوں کے اندر، جملوں کے اندر حرف مضارع کا آخر وہ ساکن ہے۔ تو اب یہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ساکن ہے، وہ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 5 حروف جازمہ، یعنی 5 ایسے حرف ہیں جو فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے لم، دوسرا لام امر، لما، لام نہی اور ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لم، لما، لام امر، لام نہی اور ان شرطیہ۔ تو ان 5 حروف کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب بھی فعل مضارع کے ساتھ آپ ان کو استعمال کریں گے یا استعمال کیا ہوا پڑھیں گے تو آپ آخری حرف کو ساکن رکھیں گے۔
تو آئیے جانتے ہیں کہ ان حروف کا لفظی اور معنوی طور پر کیا اثر ظاہر ہوتا ہے فعل مضارع پہ۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ جانا تھا کہ حروف ناصبہ معنوی اور لفظی طور پر کیا عمل کرتے ہیں، تو آج یہ جانتے ہیں کہ حروف جازمہ لفظی اور معنوی طور پر کیا عمل فعل مضارع کے اندر کرتے ہیں۔ حروف جازمہ کا عمل، دو طرح کے عمل ہوں گے، لفظاً معنن۔ لفظی طور پر حروف جازمہ دو قسم کی تبدیلی واقع کرتے ہیں، عمل واقع کرتے ہیں فعل مضارع میں۔ پہلا ضمہ اعرابی کو سکون میں بدل دینا، یعنی 5 وہ صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوتی ہے اس کو یہ حروف ضمہ کے بجائے ساکن کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اور دوسرا نون اعرابی ساقط ہونا، جن صیغوں کے اندر نون اعرابی آتا ہے، آخر میں نون اعرابی استعمال ہوتا ہے، وہ ان حروف کے آنے سے گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ ہم نے حروف ناصبہ میں کہا تھا کہ وہاں پہ بھی لفظی طور پر 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک تو نون اعرابی کا ساقط ہونا، اور دوسرے میں ہم نے کہا تھا کہ ضمہ کے بجائے فتح آ جاتی ہے، یعنی زبر آ جاتی ہے، اور یہاں پہ ضمہ کے بجائے سکون آ جاتا ہے، ساکن آ جاتا ہے۔ تو معنوی طور پر حروف جازمہ کیا عمل کرتے ہیں؟ معنوی طور پر ہر حرف اپنی ذات کے اعتبار سے عامل ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے معنی ادا کرتا ہے۔ لفظاً تو سب کا مشترک عمل ہے، جبکہ معنن ہر ایک کا عمل مختلف ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حرف لم، اس کے 2 عمل ہیں، ایک تو نفی کا معنی دینا، یعنی انکار اور تردید ہوگی، اور دوسرا دلچسپ امر اور کام یہ ہے کہ یہ حرف فعل مضارع کو مضارع کے زمانوں سے یعنی حال اور مستقبل سے نکال کر ماضی میں لے جاتا ہے۔ یعنی صیغہ دیکھنے میں مضارع کا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ حرف لم استعمال ہوا تو اب اس کا معنی وہ حال اور مستقبل میں نہیں، ماضی میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا حرف ہے لما، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے اندر جو 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، اس کا احتمال ختم کر کے اس کو فعل یعنی زمانہ حال کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی تک نہیں۔ اور تیسرا ہے لام امر، یہ کسی کام کے حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آپ آگے پڑھیں گے۔ اور چوتھا ہے لام نہیں، یہ حکماً کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیلات بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آخری ہے ان شرطیہ، ان کا ترجمہ اگر سے کیا جاتا ہے، اور یہ جہاں کہیں آپ کسی کام کو کسی کام کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، متعلق کر دیتے ہیں، وہاں پھر یہ استعمال ہوتا ہے اور اگر کا معنی دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات علم النحو سے متعلقہ ہیں، چونکہ اس میں اعراب کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ علم النحو کے اندر سیکھ لیں گے۔ تو آئیے اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ حروف جازمہ لفظاً اور معنن کیا عمل کرتے ہیں، تو اب ہم اپنی ان آیات کی طرف لوٹتے ہیں جو ہم نے بطور مثال کے پڑھی تھیں، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ حرف کو ساکن کیا گیا، آخری حرف کو سکون دیا گیا۔ تو آئیے اب ان اعمال کی بنسبت سے یعنی لفظاً اور معنن جو عمل کرتے ہیں یہ حروف، ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹکڑا اور جملہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ حمزہ آپ کو بار بار آیات میں نظر آئے گا۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل حرف ہے لم، لم یجعل، تو ترجمہ کیا ہے؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ ہم نے کہا تھا کہ لم لفظی طور پر یہ عمل کرتا ہے کہ اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، تو ساکن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ہم نے کہا تھا معنوی طور پر یہ 2 عمل کرتا ہے، ایک تو نفی کا معنی دیتا ہے، اور دوسرا یہ زمانہ مضارع کے صیغے کو ماضی کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں، نہیں
نہیں سے مراد نفی ہو گیا کہ اس نے انکار کر دیا کسی کام کا، اور دوسرا کر دی تھیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ صیغہ اگرچہ مضارع کا ہے لیکن معنن ماضی ہے، تو اس لیے ترجمے کے اندر ماضی استعمال ہوا۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب نہیں اور ماضی کا زمانہ استعمال ہوا تو ہمیں حرف لم کا استعمال بھی آ گیا۔ تیسرا جملہ دیکھیے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب نہیں لم کا معنی ہو گیا اور زمانہ ماضی استعمال ہوا، دیکھنے میں اگرچہ صیغہ مضارع کا استعمال ہوا۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، یہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ لما حال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جب اس کے بعد آنے والا جو صیغہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہم ابھی تک نہیں سے کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ لما جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب اس کا معنی ابھی تک نہیں ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع کو حال کے ساتھ مقید کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور استعمالات بھی ہیں، ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، دیگر جگہوں پہ اگر استعمال ہو تو اس کے معنی اور اس کا عمل اپنا وہاں کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ یہ قواعد وہاں پہ لاگو ہوں گے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانچا۔ اور اگلی آیت، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، یعنی ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ آپ نے دیکھا اصل میں یذوقونا تھا، نون کو ساکن کی وجہ سے یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ترجمہ ابھی تک نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ نے دیکھا ترجمہ بھی ابھی اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور ساتھ میں زمانہ حال کے ساتھ یہ صیغہ منسلک ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ آج کی بحث کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور ان حروف کے استعمالات کو اور ان کی لفظی اور معنوی عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے حرف لم کے ساتھ گردان دیکھتے ہیں کہ مکمل گردان کیسے آتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے، پھر اسی کے مطابق آپ دیگر گردانیں خود ہی بنا لیں گے، دیگر حروف کو خود ہی استعمال کر لیں گے۔ فعل نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، گردان ترجمہ آتی سے چیز صیغہ۔ گردان کے اندر پہلا صیغہ لم یفعل، نہ کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ صرف گردان پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ اور صیغہ آپ گردان کے صیغوں سے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلن، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلن، لم افعل، لم نفعل۔ تو یہ تھی حرف لم کے ساتھ مکمل گردان۔ آپ یہاں پہ لما بھی لگا سکتے ہیں، ان شرطیہ بھی اسی طریقے سے استعمال ہوگا۔ دیگر لام امر اور لام نہی کی مباحث تو مستقل طور پہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور ان حروف کا استعمال، ان کا لفظی اور معنوی عمل اور ان کی مکمل گردان آپ اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے۔ تو آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور مشق کے ذریعے بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری مشق کا پہلا سوال ہے، حرف لم کو استعمال میں لاتے ہوئے عربی بنائیں۔ یعنی چند اردو کے جملے یہاں دیے گئے ہیں، اگرچہ آپ ان کا ترجمہ ماضی کے دیگر طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ صیغہ مضارع استعمال کرتے ہوئے حرف لم کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، میں نے نہیں سنا، آپ نے نہیں لکھا،
وہ سب نہیں بیٹھے، اس عورت نے نہیں پیا، تم سب نے نہیں مارا۔ یہ جتنے افعال یہاں استعمال ہوئے ہیں، یہ افعال چونکہ آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں ان کا عربی صیغہ نہیں لکھا گیا۔ آپ اپنے حافظے کو استعمال میں لاتے ہوئے ان جملوں کا ترجمہ کیجئے، اور حرف لم کو ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، درجیل افعال سے نفی جہت بلم معروف کی گردان لکھیں۔ چند صیغے دیے گئے ہیں، ان سب صیغوں کو آپ نے فعل مضارع میں منتقل کر کے حرف لم استعمال کرتے ہوئے مکمل گردان لکھنی ہے۔ پہلا ہے عبادہ، عبادت کرنا، اس کا مضارع ہے یعبد۔ دوسرا ہے ضربہ، اور اس کا مضارع ہے یضرب، ترجمہ مارنا۔ اور تیسرا نصر، اور مضارع ہے ینصر، مدد کرنا۔ اب آپ نے ان تینوں صیغوں سے فعل مضارع بنا کر حرف لم لگا کر معروف کی مکمل گردان لکھنی ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ سبق کو دہراتے رہیے اور پچھلے اسباق کو بھی دیکھتے رہیے تاکہ سبق اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔